الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہجر کی آیت 19 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے آسمان کی طرف توجہ دلائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ہم نے کس طرح اس کو دیکھنے والوں کے لیے زینت دی ہے، اس میں حفاظت کے کیا قلعے بنائے ہیں اور شیاطین سے کس طرح اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ اس کے بعد اب زمین کی طرف توجہ ہوئی۔ اس کائنات پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو پوری کائنات میں اللہ کی کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس نے کیا امکانات رکھے ہیں، ان کا احاطہ اور ادراک تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن زمین ہمارے لیے ایک آباد سیارہ ہے۔ اس کو ہم قریب سے دیکھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، حکمت، رحمت اور ربوبیت کی جو نشانیاں پیدا کر دی ہیں، ان کا کسی حد تک مشاہدہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض جگہ توحید کے استدلال کے لیے، بعض جگہ آخرت پر استدلال کے لیے، بعض جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھانے کے لیے، اور بعض جگہ بعض اور حکمتوں کے پیش نظر اس زمین پر جو اللہ تعالیٰ نے اسباب فراہم کیے ہیں، ان کا کہیں اجمال اور کہیں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ مقصد وہی ہوتا ہے کہ انسان کو بیدار کیا جائے، توجہ دلائی جائے اور استدلال کر کے وہ مدعا سمجھایا جائے جس کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر زمین پر آئے ہیں اور اس کی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے۔ ہر قسم کی چیزیں ایک تناسب کے ساتھ اس میں اگا دیں، اور صرف یہی نہیں ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بھی فراہم کر دیے اور ان کی معیشت کے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ اس آخری حصے سے صاف واضح ہوا کہ ربوبیت کے پہلو سے توجہ دلائی گئی ہے۔ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اپنے مخلوق ہونے کا تو مشاہدہ کر لیتا ہے۔ انسان بنایا جاتا ہے، وہ ایک مخلوق ہے، یہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ اس کے ایک ایک مرحلے سے ہم واقف ہیں، خام مال سے واقف ہیں، جس مصنع میں بنتا ہے اس سے واقف ہیں، جس طریقے سے اس میں سے ایک نطفے اور بیضے کو کشید کیا جاتا ہے اس سے واقف ہیں، پھر اس کے نشو و نما پانے کے مختلف مراحل سے واقف ہیں۔ اس لحاظ سے انسان کا بننا تو ایک وجودی حقیقت ہے، لیکن کیا بنا دیا ہے اور بس ایک بے ڈپسی مخلوق بنا کے پھینک دی ہے؟ خود انسان کی اپنی خلقت میں جو قدرت کے، حکمت کے آثار ہیں، قرآن کبھی ان کی طرف توجہ دلاتا ہے اور کبھی جو اس کے لیے ربوبیت کا، پرورش کا سامان فراہم کیا گیا ہے اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور خاص طور پر اس پہلو کو نمایاں کرتا ہے
کہ ان میں کتنی غیر معمولی ہم آہنگی ہے. یعنی تم ایک باشعور ہستی ہو، تمہاری جبلتیں ہیں، تمہاری جبلتوں کے تقاضے ہیں. ایک باشعور ہستی کی حیثیت سے تمہارے اندر بہت سی چیزیں داعیات کی شکل میں رکھی گئی ہیں. اور پھر دیکھو کہ باہر کی دنیا جو بظاہر تمہارے خارج میں ہے وہ کیسے تم سے ہم آہنگ ہوتی ہے. یعنی تمہاری ضرورتوں کے لحاظ سے، تمہاری آرزوؤں کے لحاظ سے، تمہاری تمناؤں کے لحاظ سے، تمہارے جذبات کے لحاظ سے ایک ایک پہلو سے دیکھو کہ اس میں تمہارے لیے تمہارے مالک نے کیا کچھ سامان فراہم کر دیا ہے. تو یہ پہلو ہے جس کو مختلف صورتوں میں مختلف جگہوں پہ الگ الگ انداز میں بیان کیا جاتا ہے. یہاں خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ زمین کس طرح ایک بچھونے کے طریقے پر بچھا دی گئی ہے، اور پھر اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں. ایسے ہی کہ جیسے سمندر کی طوفانی لہروں میں کسی جہاز کو کھڑا کرنا ہو تو اس میں لنگر ڈال دیا جاتا ہے، وہی لفظ اختیار کیا ہے ایک تصویر تاکہ سامنے آ جائے. پھر اس میں جو چیزیں اگائی گئی ہیں وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ان سب میں کس طرح کا غیر معمولی توازن رکھا گیا ہے. اور پھر بالاجمال فرمایا کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہاری معیشت کی ضرورت تھی یا اس کا سبب بن سکتی تھی اور وہ ہم نے فراہم نہیں کی، اور صرف تمہارے لیے فراہم نہیں کی بلکہ ان کی معیشت کے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو. تم تنہا مخلوق نہیں ہو جس کی روزی کا اہتمام ہم نے اس زمین میں کیا ہے. ایسی ہزاروں مخلوقات، لاکھوں مخلوقات ہیں، ان سب کے لیے بھی یہ بندوبست ہم نے ہی کیا ہے. اس میں جو ایک تالیف آئی ہے عربی زبان کی وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اس کی میں نے طالب علموں کے لیے وضاحت کی ہے. اصل الفاظ ہیں وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، ان میں حرف جر کو عربیت کے قاعدے سے ایک جگہ حذف کر دیا ہے. چنانچہ من لستم در حقیقت وَلِمَن لستم ہے، ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے. یہ عربیت کا ایک اسلوب ہے جس کی طرف طالب علموں کو توجہ رکھنی چاہیے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بھی فراہم کر دیے اور ان کی معیشت کے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. یعنی کوئی چیز بھی دیکھو گے تو تمہارے تصورات سے بھی آگے وہ اس زمین میں فراہم ہے. ماضی کے لیے بھی فراہم تھی، حال کے لیے بھی فراہم ہے، مستقبل کے لیے بھی فراہم ہے. البتہ اس کا ظہور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ایک قاعدے سے ہوتا رہتا ہے. اس کو آگے بیان کیا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، لیکن اس کو ہم ایک معین اندازے ہی سے اتارتے ہیں. یعنی چیزیں تو سب فراہم کر دی گئی ہیں، زمین کے خزانے بھر دیے گئے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ تمہارے آباء کے لیے جب وہ چند لوگ تھے یہ سب کچھ فراہم کیا گیا تھا، بلکہ یہ اندازہ کر کے کہ یہاں کتنے لوگوں کو پیدا ہونا ہے، ان کی کیا ضرورتیں ہونی ہیں، وہ خزانے رکھ دیے گئے ہیں اور تمہارے اندر وہ عقل ودیت کر دی گئی ہے، ان حقائق کو الہام کر دیا گیا ہے، وہ علم تمہیں دے دیا گیا ہے جس سے تم ان کو دریافت کرتے ہو اور اپنے استعمال میں لاتے ہو. اللہ بقدر معلوم، اس پر میں نے لکھا ہے یہاں اور اس سے پہلے اندازے اور تناسب کے ذکر سے، یعنی پہلے شیء موزون کا ذکر کیا، یہاں
قدر معلوم کا ذکر کیا۔ تو یہ تناسب اور اندازے کا ذکر ہے یہاں، اور اس سے پہلے اندازے اور تناسب کے ذکر سے جس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس زمین میں جو کچھ فراہم ہے، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ اوپر کہکشانوں میں ہزاروں بلکہ لاکھوں بلکہ اربوں سیاروں اور ستاروں میں بھی اسی طرح فراہم ہے، یعنی خزانے تو بھرے پڑے ہیں ہر جگہ۔ خدا کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ ان میں سے اتنا ہی اتارتا ہے جتنا زمین پر انسان کے قیام و بقا اور آرام و راحت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا ظہور یک بیک نہیں ہوتا، بلکہ تدریج کے ساتھ جیسے جیسے انسان کی ضرورتیں سامنے آتی ہیں وہ خزانے بھی سامنے آتے چلے جاتے ہیں، وہ چیزیں بھی نمایاں ہوتی چلی جاتی ہیں، اور انسان کو ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ غیر معمولی قوت ایجاد اور قوت دریافت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کو تجسس دیا گیا ہے اور صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اس زمین کے اندر اترے، وہ ذرے کا جگر چیرے، وہ آسمانوں کی طرف پرواز کرے اور اللہ کے خزانوں کو دریافت بھی کرے اور ان میں آگے استعمال کی طے در طے سہولتیں پیدا کرنے کے اسباب بھی فراہم کرے۔ یہ سب اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ اس میں جو بڑا خوبصورت تناسب ہے وہ یہ ہے کہ اگر خزانے چھپا کر رکھے گئے ہیں تو نکالنے والے کو بھی علم و عقل کی دولت دے دی گئی، اس کے اندر بھی وہ سارا علم موجود ہے، اس علم کے امکانات بے پناہ ہیں۔ وہ جیسے ہی توجہ کرتا ہے ایک کے بعد دوسری چیز نمایاں ہو کے سامنے آتی رہتی ہے۔ ضرورت کی شدت جب اسے آمادہ جستجو کرتی ہے تو وہ ناکام واپس نہیں آتا، بلکہ اس چیز کو تلاش کر لیتا ہے، اس کو ایجاد کر لیتا ہے، اس کی نئی نئی صورتوں کو اپنے لیے نمایاں کر لیتا ہے۔ تو اس کو یہاں اس طرح بیان کیا کہ ایک متعین اندازے کے ساتھ ہر چیز فراہم کر دی گئی ہے، یعنی کتنی چاہیے اس کا بھی اندازہ کر لیا گیا ہے، اور تمہارے فکر، علم، صلاحیت اور قوت ایجاد کے ساتھ اس کا کیا تناسب قائم ہونا ہے اس کا بھی اندازہ کر لیا گیا ہے۔ دونوں چیزوں میں ایک توازن قائم کر کے یہ کہا گیا ہے کہ اب جاؤ زمین میں اپنا رزق تلاش کرو، لیکن اس کو ہم ایک معین اندازے ہی سے اتارتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کوئی کمی نہیں ہے ہمارے خزانوں میں، انسان کو اپنے قیام و بقا اور آرام و راحت کے لیے جتنا ضروری ہوتا ہے وہ ہم اتار دیتے ہیں۔ وہ علیم و حکیم ہے اور خوب جانتا ہے کہ اگر کوئی ایک چیز بھی حد مطلوب سے تجاوز کر جائے تو پورا نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ یعنی کسی ایک چیز کو بھی انسان جب کہیں ہاتھ لگا بیٹھتا ہے، کسی ایک جانور سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی اذیت سے تنگ آ کے، تو یک بیک انکشاف ہوتا ہے کہ یہ اذیت دینے والا جانور بھی ہزار اذیتوں سے اس کو بچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس طرح ایک چیز دوسری سے، دوسری تیسری کے ساتھ ایک غیر معمولی بے پایاں اور اتھاہ حکمت اور معنویت کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو ادا کیا ہے قدر معلوم سے، شیء موزون سے، ان خوبصورت الفاظ سے کہ اس طرح ہم نے پیدا کیا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ ہم ہی ہواؤں کو بارآور بنا کر چلاتے ہیں، یعنی ہوائیں چلتی ہیں تو اپنے دوش پر پانی کے مشکیزیں اٹھا کے چل رہی ہوتی ہیں، بارآور بنا کے چلاتے ہیں۔ ہم ہی ہواؤں کو بارآور بنا کر چلاتے ہیں، جیسے ہماری زندگی کے سامان کو گویا اپنے اوپر ڈھو کر لا رہی ہیں، تو اس کے لیے لواحقے کا لفظ اختیار کیا۔
ہم ہی ہواؤں کو برابر بنا کر چلاتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہو فانزلنا من السماء ماء، پھر وہ اپنے مشکیزیں الٹ دیتی ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ فاسقیناکموہ، اور تمہیں اس سے سیراب کر دیتے ہیں۔ کہاں سے ہم پانی اٹھاتے ہیں اور کن کندھوں پر اس کو لاد دیتے ہیں، اور کس طرح پھر جہاں ہم طے کر دیتے ہیں کہ یہاں برسے گا برسا دیتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ تمہیں سیراب کرنا مقصود ہے۔ یہ دیکھو کہ تمہارا پروردگار تمہاری خلقت کے بعد تمہاری ربوبیت کے لیے کیا غیر معمولی سامان کیے ہوئے ہیں۔ ایک اس پانی کے ذخیرے تم تصور کرو تو تصور میں نہ آ سکیں، پھر ان کو اٹھا کر اپنے دوش پر فضا میں لے جانے والی ہوائیں، تم اس کے 10 مشکیزیں بھی اٹھا کر وہاں لے جانا چاہو تو لے جا نہ سکو، اور جو ہم نے ان کے لیے قدر معلوم متعین کر رکھی ہے ٹھیک اس کے مطابق وہ برساتی رہتی ہیں۔ کبھی کبھی ہاتھ کھینچ کر بتاتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے قاعدے سے نہ برسائیں تو کیا ہو جائے، اور فرمایا کہ ذرا غور کرو وما انتم لہو بخازنین، یہ پانی کے ذخیرے جو ہواؤں کے دوش پر اڑتے پھرتے ہیں اور پھر وہ جہاں چاہتی ہیں ہمارے اذن سے الٹ دیتی ہیں اور تمہیں سیراب کرتی ہیں، یہ ذخیرے تم جمع کر سکتے تھے؟ تم اس کے یہ ذخیرے جمع کر کے نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم کسی اندھے بہرے قانون کے نتیجے میں وجود پذیر ہو جاتے، تمہاری ضرورتیں وہی ہوتی اور پانی کے یہ ذخیرے میسر نہ ہوتے۔ صرف ایک ہی چیز پر غور کر کے دیکھ لو کہ اس میں کس طرح کی موزونیت پیدا کر کے ہم نے تمہاری ربوبیت کا سامان کیا ہے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد یعنی پہلے آسمان کی بعض چیزوں کی طرف، پھر زمین کی بعض چیزوں کی طرف توجہ دلا کے اب یہ کہا کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، چنانچہ کچھ شک نہیں کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں۔ یعنی اگر تم غور کرو تو یہ واضح ہو جائے گا کہ نہ تمہارا آنا تمہاری رضا سے ہے، نہ جانا تمہاری رضا سے ہے۔ یہ زندگی دی ہے تو ہم نے دی ہے، اور اگر لے جا رہے ہیں تو ہم لے جا رہے ہیں۔ حیات و موت کا یہ کارخانہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ صورتحال ہے تو وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، پھر سب کے وارث بھی ہم ہی ہیں، یعنی پھر اول بھی ہم ہیں، آخر بھی ہم ہیں، باقی بھی ہم ہی رہ جائیں گے۔ اس کو میں نے بیان کیا ہے، یعنی ہم ہی باقی رہ جائیں گے اور سب کو آنا بھی ہمارے پاس ہی ہے۔ اگر کسی نے کسی اور سے کوئی امید باندھ رکھی تو اس وہم سے نکل آئے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی ہم نے یہ سب اسباب فراہم کیے ہیں، ہم تمہیں زندہ کر کے بھیجتے ہیں، ہم تمہیں موت دے کر لوٹا لیتے ہیں، اس میں یہ کیا ادنا گنجائش بھی پیدا ہوتی ہے کہ جب تم واپس آؤ گے تو کوئی اور ہوگا جو تمہارا استقبال کر رہا ہوگا؟ ہم ہی وارث ہیں، یعنی ہماری چیز ہے، ہماری ہی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ صدیوں میں جو انسان پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ہر ہمارے علم میں ہے اور ہمارے ہی پاس ہے۔ ہماری وراثت کسی اور کے پاس نہیں جاتی۔ ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً تمہارا پروردگار ہی ہے جو ایک دن سب کو اکٹھا کر لے گا۔ کیوں اکٹھا کر لے گا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ حکیم و علیم ہے، یعنی وہ صاحب حکمت ہستی ہے، کوئی اندھا بہرا قانون نہیں ہے، کوئی مادے کا ڈھیر نہیں ہے،
وہ علیم و حکیم ہستی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شعور رکھنے والی مخلوق کو پیدا کرے، اس میں ابدیت کی شدید خواہش رکھے، اس کو ایک ملامت کرنے والا نفس عطا کرے، اس میں خیر و شر کا شعور ودیت کرے، اور پھر وہ زمین میں مٹی ہو کر مل جائے۔ یہ اس کے علم و حکمت کے منافی ہے۔ وہ علیم و حکیم ہے، اس لیے لازماً ایک دن سب کو اکٹھا کرے گا۔ اگر تم پہلے سے جانتے ہو تو جان لو کہ زندہ اس نے کیا، موت اس نے دی، تمہارے پہلوں کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے، بعد میں آنے والوں کو بھی، سب کے سب ایک دن اس کی بارگاہ میں اکٹھے ہونے والے ہیں۔ یہ حشر ناگزیر ہے، اس لیے کہ اس حشر سے وہی بچنے کی بات سوچ سکتا ہے جو اس کائناتی کو اپنا خالق مان لے۔ کسی علیم و حکیم ہستی کو خالق مان کر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے ملاقات نہیں ہوگی، یا ایک دن اس کے حضور میں ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا، یا ہماری دنیا میں جو کچھ بھی قد و کاوش رہی اس کا انجام نہیں ہوگا۔ یہ سب اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ پروردگار تماشا گاہ بنا کے بیٹھا رہا، پھر اس کی دنیا میں اور اس کی تخلیق میں کوئی حکمت تلاش نہیں کی جا سکتی۔ تو وہ علیم بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے۔ انہ حکیم علیم، میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ حکیم ہے اس لیے لازماً ایک روز جزا لائے گا۔ اس کی حکمت کو اگر سمجھتے ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس دنیا کو اس جگہ ختم کر دے کہ جہاں انسان جیسی ہستی کا کوئی آگے انجام نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور علیم بھی ہے اس لیے نہ اس سے کوئی چھپ سکتا ہے اور نہ وہ کسی کے عمل سے بے خبر ہے، سب کو جانتا ہے۔ تو دونوں صفات کا حوالہ دے کر یہ بتایا۔ اس طریقے سے قرآن مجید میں یہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں ان کو باہمی ربط کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ یہ کوئی قافیے کی رعایت سے نہیں آتی بلکہ استدلال کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے کہ ساری بات بیان کر کے جب یہ کہا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، جب یہ سب دیکھ لیا تم نے، زمین دیکھ لی، آسمان دیکھ لیا، ربوبیت کا اہتمام دیکھ لیا، تمہارے لیے جو کچھ موزونیت پیدا کی ہے اس کا مشاہدہ کر لیا، اپنی ذات سے اس کو ہم آہنگ ہوتے دیکھ لیا، تم نے اپنے لیے ان خزانوں کا ایک تصور قائم کر لیا جو تمہاری ربوبیت کے اہتمام میں رکھے گئے ہیں، تو اب یہ ماننا ناگزیر ہے کہ حشر بھی ہوگا۔ اور یہ کیوں ماننا ناگزیر ہے؟ اس لیے کہ جس نے یہ سب اہتمام کیا ہے وہ حکیم بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے، وہ کوئی اندھی اور بحری شخصیت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمِإٍ مَّسْنُونٍ، اب جب یہ حوالہ دے دیا کہ انسان کو ہم نے صدیوں سے پیدا کرنا شروع کیا ہوا ہے، ہزاروں سال سے، اور ہم ان میں سے ایک ایک سے واقف ہیں، تو انسان ایک تو اس صورتحال کا مشاہدہ کرتا ہے جس میں وہ اب پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان کا مخلوق ہونا ایک وجودی حقیقت ہے، وہ خود مشاہدہ کرتا ہے کہ وہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بننے کا پورا عمل انسان کے لیے اس وقت حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہے، لیکن ابتدا کیسے ہوئی؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو متصور نہیں ہو سکتا کہ کوئی ازل کے ماں باپ چلے آ رہے ہیں، تو قرآن مجید پھر یہ بتاتا ہے کہ ابتدا کیسے ہوئی ہے، تاکہ یہ وجودی حقیقت پوری تصویر کے ساتھ انسان کے لیے مشاہدہ بن جائے اور وہ سمجھ سکے کہ اس سے وہ کس طرح اپنے خالق تک پہنچتا ہے۔ اس سورہ کے مخاطبین جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ہیں، قریش، اور وہ مباحثہ بھی کر رہے ہیں، اعتراضات بھی کر رہے ہیں، ضد اور عناد اور مکابرت پر بھی اترے ہوئے ہیں۔ قرآن کا اسلوب سادہ اور خشک فلسفیانہ استدلال کا نہیں ہے، ایک زندہ اور بیدار ادب پارے کا ہے اور انذار کے طریقے پر۔ تو اب پھر ان کی طرف رجوع کیا، یہ ابلیس کے فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں، یعنی تمہارے مخاطبین
اگر ان حقائق کو دیکھنے کے باوجود توجہ نہیں کر رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں. ان کے نفس نے ان کے مفادات اور تعصبات کی وجہ سے انہیں اپنا اسیر بنایا، اور جو اپنے مفادات اور تعصبات کا اسیر ہو جائے وہ پھر ابلیس کے لیے آسان چارہ ہوتا ہے. تو یہ ابلیس کے فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے انہیں یاد دلاؤ. یہ گویا ربط کلام کا مضمون ہے. کیا یاد دلاؤ؟ یاد دلاؤ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بنایا تھا. یعنی تمہاری ابتدا اس طرح نہیں ہوئی تھی جیسے تم اب ایک مصنع میں بنتے ہو. یہ اب ہم جانتے ہیں، انسان نے دریافت کر لیا اس کو کہ میرے پورے قالب کی تخلیق کن عناصر سے ہوئی ہے. وہ گن کے 6 چیزیں بتائی جا سکتی ہیں جو خام مال کے طور پر استعمال ہوتی ہیں یا ہوئی ہیں. یہ بات بھی انسان کے لیے ایک بالکل بدیہی بات ہے کہ پورا تخلیق کا پروسیس کیسے ہوتا ہے، یعنی نطفہ کیسے کشید ہوتا ہے، بیضہ کیسے کشید ہوتا ہے، ملاپ کیسے ہوتا ہے، اس کی نشو و نما کہاں سے شروع کی جاتی ہے، استقرار کس طرح سے کیا جاتا ہے، اس کے لیے وہ کون سے جگہ ہے جو مقرر کی گئی ہے جہاں وہ نشو و نما پاتا اور پرورش کے مختلف مراحل سے، وہ سب ہمارے لیے وجودی حقیقت ہے. اب ماضی کی طرف توجہ دلائی کہ تم ابتدا میں اس طرح نہیں آئے تھے وجود میں. تو سنو، ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بنایا تھا. یعنی سڑا ہوا گارا جس میں ایک خاص طرح کا خمیر پیدا ہو گیا ہو، وہ ابتدا میں تمہارے اس، اگر آج کی اصطلاح مستعار لے لی جائے تو زائگوٹ کے لیے نشو و نما کا ذریعہ بنا تھا. اس کو دیکھو کہاں سے ہم نے ابتدا کی تھی، اور پھر وہ خشک ہو کر کھنکھناتی مٹی بن گیا تھا. اس کو دوسری جگہ بعض اور تعبیروں سے بھی ادا کیا ہے، جیسے سورہ رحمان میں سلسال کالفخار کہا ہے، یہاں سلسال من حمیم مسنون. دریاؤں کے کنارے جب زیادہ دیر تک پانی کھڑا رہے تو جو ایک خاص طرح کی دلدل سی بن جاتی ہے اس کو ہمیں مسنون کہتے ہیں. اس کے اندر سے اٹھایا گیا اور پھر خشک کر کے اسی کو گویا قشر بنا دیا گیا. جس طرح کہ اب بھی جو چیزیں بیضے سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے ہماری مرغیوں کے بچے ہیں، تو وہاں بھی قشر بنتا ہے اور اس کے اندر پھر وہ پلتی بڑھتی ہیں. تو اسی طرح کا قشر بنا دیا گیا، وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سی. یہاں اتنا ہی بیان کیا ہے. اس کو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ سجدہ میں پھر واضح کیا ہے، یعنی وہاں پورے مراحل بیان کر دیے ہیں. یہاں مقصود کچھ اور چیزوں کی طرف توجہ دلانا ہے تو اجمال سے ذکر کیا اس کا، اور فرمایا کہ یہ تو تمہارا معاملہ ہوا، تمہارے ساتھ ہی اس زمین پر ہم نے تم سے پہلے ایک صاحب ارادہ مخلوق اور بھی پیدا کر رکھی ہے، اور وہ جنات ہیں. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. یعنی جس طرح تمہیں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بنا کھڑا کیا، تم سے پہلے جنوں کو لو کی لپٹ سے پیدا کیا تھا. یعنی جو باد سموم چلتی ہے، انتہائی گرم ہوا، وہ جب اتنی گرم ہو جائے کہ شعلہ بن جائے تو اس سے ہم نے ان کو پیدا کیا تھا. اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، یہ آگے کی بات کے لیے تمہید ہے. یعنی آگے وہ بات بیان ہونے والی ہے جس کا ربط اس طرح واضح کر دیا میں نے کہ یہ ابلیس کے فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں. اس طرف لے جانا ہے مضمون کو، یہ تمہید ہے. اور ابلیس و آدم کی بنائے مخاصمت، یعنی ابلیس میں اور آدم میں جو یہ کشمکش پیدا ہوئی ہے یا دشمنی پیدا ہوئی ہے، ابلیس و آدم کی بنائے مخاصمت کو واضح کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے. اصل مقصود یہ ہے، یہاں مضمون تخلیق کے مراحل کو بیان کرنے کا نہیں ہے، بلکہ تمہید اٹھائی گئی ہے ایک اور بات کو بیان کرنے کے لیے. اس سے ان مخلوقات کے عناصر خلقت کا سراغ دینا مقصود نہیں ہے. ذکر ہوا ہے لیکن
بات تمہید کی حد تک ہی رکھی ہے۔ تاہم اتنی بات اس سے یقیناً واضح ہو جاتی ہے کہ انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو لو کی لپٹ سے پیدا کیا، پھر انسان کو مٹی سے بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کا حیوانی وجود بالکل اسی طرح زمین کے پیٹ میں تخلیق فرمایا جس طرح وہ اب ماں کے پیٹ میں تخلیق کیا جاتا ہے، یعنی پہلی تخلیق زمین کے پیٹ میں ہوئی۔ قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی صورت غالباً یہ ہوئی کہ دریاؤں اور سمندروں کے کنارے کی کیچڑ میں کسی جگہ نطفے کی قسم کی کوئی چیز پیدا ہوئی جس کے اوپر کی کیچڑ خشک ہو کر بیضے کی شکل اختیار کر گئی۔ قرآن نے اسی کو کھنکناتی مٹی سے تعبیر کیا ہے۔ تخلیق کے مختلف مراحل سے گزر کر انسان اس بیضے سے اسی طرح نمودار ہو گیا جس طرح انڈوں سے بچے نکلتے ہیں۔ تمام جاندار پہلے مرحلے میں غالباً اسی طریقے سے پیدا کیا گئے، پھر ان کا تسویہ ہوا اور ان میں اپنی نسل آپ پیدا کرنے کی صلاحیت ودیت کر دی گئی۔ قرآن مجید میں انشاکم من الارض اور انبتکم من الارض نباتا، اس نے تمہیں زمین سے اٹھا کھڑا کیا اور اللہ ہی نے خاص اہتمام کے ساتھ تمہیں زمین سے پودوں کی طرح اگایا۔ یہ تعبیریں اختیار کی ہیں اور یہ تعبیریں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔